الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الناس تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سورہ پاک کا ترجمہ یوں ہے: اے حبیب فرما دیجئے میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی، سب انسانوں کے بادشاہ کی، سب انسانوں کے معبود کی، بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں سے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کلپ میں 3 آیات ہم نے سورہ پاک کی ہیں۔ اب چوتھی نمبر آیت میں اللہ کریم فرماتا ہے، وسوسہ کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھیں۔ حدیث نفس کو کہتے ہیں وسوسہ، حدیث نفس وسوسہ کہلاتا ہے۔ وسواس دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالنے والا۔ پھر خناس کا لفظ ہے، اس کا مطلب پیچھے کھسک جانے والا، دبک جانے والا۔ جب کوئی شخص کسی کو اس کی طبیعت کے خلاف کسی کام پر اکساتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل بڑا شدید ہوتا ہے۔ وہ بڑی حقارت سے اس کو جھٹک دیتا ہے۔ ہر وسوسہ انداز اصرار نہیں کرتا بلکہ پیچھے کھسک جاتا ہے، بظاہر پسپائی اختیار کر لیتا ہے، پھر موقع ملنے پر وہی بات اس کے کانوں میں ڈالتا ہے۔ اگر وہ پھر بھی ناراض ہو، تیوری چڑھائے، ماتھے پہ شکن اس کے آ جائے تو پھر وہ دبک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ یہ تسلسل سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس شخص جس کے دل میں یا کانوں میں وسوسہ ڈالا جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا رد عمل کمزور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دن آ جاتا ہے کہ یہ شخص اس کی بات پر پہلی بار غصہ نہیں ہوتا، ناراض نہیں ہوتا، وہ خود لپک کر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ شیطان کا یہی طریقہ ہے، شیطان اسی پر عمل پیرا ہے۔ یہ جو لوگ بھی آج کل دیکھتے ہیں نا، لپک، ایک بندے کا نہیں دل چاہ رہا، تمہاری طرف آنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو یہ شیطانی بار بار اس کو ٹیز کرتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ ان کے ساتھ چلے ہی جاتے ہیں۔ تو یہ شیطانی طریقہ ہے۔ آپ نے گفتگو کی، 1-2 دفعہ کہا بندے کو، اگر وہ نہیں مانتا ہے سو کے، تو بہرحال شیطان، وہ تو خیر چلو سب ہم مسلمان ہیں نا، شیطان کا یہی ایک طریقہ ہے، وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش سے تھکتا نہیں ہے بلکہ لگاتار اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ کبھی حملہ کرتا ہے، کبھی دفاعی انداز اختیار کرتا ہے، کبھی پسپائی اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑے سے بڑے زیرک انسان کو اگر اسے اپنے رب کی پناہ حاصل نہ ہو تو چاروں شانے چت گرا دیتا ہے۔ اس کی دونوں چالوں کو وسواس جمع ہے نا وسوسوں کی، اور خناس کے الفاظ سے اس سورہ پاک میں تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے دونوں لفظ وسواس اور خناس کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور بیان یہاں کیا گیا ہے۔
بعض علماء خیر فرماتے ہیں کہ جب شیطان انسان کو ذکر الہی سے غافل پاتا ہے تو اس کے حملے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کسی کونے میں چھپ جاتا ہے. پھر اسی طرح جیسے چھپتا ہے، جیسے چور نقب لگانے کے لیے چھپ کر نقب لگاتا ہے، اور کہیں سے روشنی نمودار ہو جائے تو وہ نقب لگانا بند کر دیتا ہے، لائٹ جل جائے گھر میں، اور ایک بے جان پتھر کا روپ دھار لیتا ہے، اور جب روشنی بجھ جاتی ہے تو پھر اپنا کام شروع کر دیتا ہے. عزیزان گرامی قدر، آخری جو آیت ہے بتایا گیا کہ اس کی وسوسہ اندازی سے بڑے ماہر دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس کی وسوسہ اندازی بڑے ماہرانہ اور عیارانہ انداز سے ہوتی ہے. چپکے سے وہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، وہاں کی پرسکون فضا میں تہلکا برپا کر دیتا ہے. وسوسہ اندازی کا یہ دھندا جنوں اور انسانوں میں سے شریر نفوس دونوں کرتے ہیں. کوئی جماعتوں میں گھیر لیتے ہیں، سیاسی ہو چاہے مذہبی ہو، قرآن و حدیث پوچھیں تو ان کو آتی نہیں. ساری عمر، میں سچی باتیں کرتا ہوں، میں تھوڑی سی کروں گا، ساری عمر جماعتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، جماعتوں کے پنجروں میں پھنسے رہتے ہیں، لیکن دیکھ کر قرآن بھی صحیح تلفظ سے نہیں پڑھ سکتے. سمجھنا عمل کرنا تو دور کی بات ہے. بچیں ایسے شیطان نفس انسانوں سے. من الجنت والناس، ناس میں سارے لوگ شامل ہیں، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو. بس اتنی بات کروں گا، اشارتاً بات کر دی میں نے. ایسے افراد کو قرآن کی اصطلاح میں شیاطین کہا جاتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. بے شک بندے کو جب تک اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ ملے اس کی متاع و ایمان کا محفوظ رہنا مشکل بلکہ ناممکن ہے. عزیزان گرامی قدر، آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے 5.25 سال میں اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق دی کہ میں نے سوشل میڈیا پہ قرآن مجید صحیح تلفظ، اس کی توفیق سے الحمدللہ صحیح تلفظ، ترجمے اور تفسیر سے پورا کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کل چھٹی ہے، جمعہ ہے، پرسوں اس کو دوبارہ شروع کریں گے سورہ فاتحہ سے. الہی تیرا یہ عاجز بندہ جس کا علم بھی ناقص، فہم بھی نارسا، ہمت بھی پست اور قوت مدافعت بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اسے اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، مجھے اپنی پناہ میں لے لے. میرا ایمان، میرا یقین، میرا ذوق، میرا شوق تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ایک ٹمٹماتی ہوئی شمع سب تیری پناہ میں دیتا ہوں. اپنی توفیق سے اپنی قرآن مجید کی اس مقدس کتاب کی جو سعادت پڑھنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی تو نے اس ناچیز بندہ بے کس کو ارزانی عطا فرمائی ہے. ہم نے اتنے سال میرے ساتھ جن لوگوں نے لگائے ہیں ان کی یہ ساری کافشیں قبول فرما لے یا رب العالمین، قبول فرما لے. الہی اس ناچیز بندے پر رحم فرما دے، اسے نگاہ و لطف و کرم سے ہمیشہ نواز، اس کی خطاؤں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کے اہل و عیال کو بخش دے، ان کے احباب گرامی کو بخش دے. عزیزان گرامی قدر، میں نے ضیاء القرآن سے یہ ساری تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے. 5 سال 3 ماہ کچھ دن 1-2 دن اوپر. یا اللہ قبول فرما اور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو سکون عطا فرما،
ان کے درجات بلند فرما دے، جو ہماری ہدایت کا سبب بنے ہیں، ہماری سب کی خطائیں تو بخش دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی حبیبک الاکرم و نبیک المعظم و رسولک المحتشم، حبیبی و قرۃ عینی و سرور قلبی ملجائی و ملاذ ذی فی الدارین سیدی و سید الخلق محمد، منبع الجود والکرم، من الصلوات اطیبها و من التسلیمات ازکاها، من البرکات اسناها و من التحیات اجملها، وعلی آل الاکرام واصحاب العظام ومن حبه واتبعه الى یوم الدین۔ اللہم اجعل من احبائه من خدام دینہ و انصار شریعتہ، وارزقنا محبتہ واحشرنا فی زمرتی تحت لواء الحمد یا ارحم الراحمین۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدی و حبیبی محمد عبدہ و رسولہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی طور التجلیات الاحسانیۃ و محبت الانوار الرحمانیۃ عبدک و حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن حبہ واتبعہ الی یوم الدین۔